کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم سری نگر میں بات کریں گے آل پارٹی حریت کانفرنس کے سربراہ جناب میر وائز عمر فاروق صاحب سے. اپنے گھر پہ نظر بند ہیں لیکن سکائپ پہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے. السلام علیکم میر وائز صاحب. جی وعلیکم السلام. میر وائز صاحب, میں گفتگو کا آغاز کروں گا. رات کو آپ نے ایک بھارتی ٹیلی ویژن پر بھارت کے ایک معروف صحافی ہیں راجدیپ سردیسائی, ان کی آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, ان کے ساتھ بھی آپ سکائپ پہ بات کر رہے تھے. تو آپ نے پہلی دفعہ, میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ نے پہلی دفعہ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلح جدوجہد ہے اس کی حمایت کر دی, اور برہان وانی کو اور دیگر ملیٹنٹس ہیں, حریت پسند ہیں, ان کو آپ نے بھگت سنگھ کے ساتھ تشبیہ دی. تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں, میں پہلے اپنے ناظرین کو وہ کلپ سنوانا چاہتا ہوں کہ راجدیپ سردیسائی میر وائز عمر فاروق صاحب کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور انہوں نے ان کو کیا جواب دیا جب کہا گیا کہ آپ برہان وانی کی سپورٹ کیوں کرتے ہیں. تو میر وائز صاحب نے کیا جواب دیا راجدیپ سردیسائی کو؟ Who was Burhan? Burhan, you talk about Pakistan. You talk about terrorism. Burhan never went to Pakistan. Burhan took the gun, sir. Sir, Burhan took the gun. This romanticized difference between freedom fighter and terrorism, sir, is no longer Let me ask you an honest question. He took the gun. He took up the gun. Please define a militant. Please define a terrorist. I am very clear. Anyone who takes up the gun. Bhagat Singh was a revolutionary. He was a hero. He killed a British officer in revenge. His legacy prompted hundreds of people to join armed movement for India, for their freedom. If Bhagat Singh was a freedom fighter, why is not Burhan a freedom fighter? If Bhagat Singh is a freedom fighter, why is not the Burhan Wani is a freedom fighter? تو یہ میر وائز صاحب نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا ایک بہت بڑے بھارتی ٹی وی چینل پر ایک بہت بڑے بھارتی صحافی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. میر وائز عمر فاروق صاحب, آپ تو ہمیشہ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ نے بھی کیا مسلح جدوجہد کو سپورٹ کر دیا ہے اور آپ نے برہان وانی کو بھگت سنگھ کے ساتھ تشبیہ دے دیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر کے نوجوان بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں, آپ ان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت ہندوستان نے یہاں پہ طاقت تشدد کے بل پہ ہمارے تمام حقوق سیاسی, انسانی, مذہبی, سماجی طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے ہیں. اور یہ جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہشت گرد ہیں, یہ بچے 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر وہ دہشت گرد ہیں, دو آپ کے لوگ جن کو آپ آج جو ہے وہ شہید اعظم کہتے ہیں اور جن کے نام پر آپ نے یہاں بڑے بڑے ادارے کھولے ہیں, بھگت سنگھ کی ہم بات کریں, سبھاش چندر بوس کی ہم بات کریں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بندوق اٹھائی اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کی نظر میں دہشت گرد تھے لیکن بھارت کی نظر میں تو آزادی پسند مجاہد تھے. تو کیا یہی اگر ہم بار لے لیں تو کشمیر کی حالت بھی یہی ہے. یہ جو ہمارے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں, برہان کی ہم بات کریں, برہان نے بندوق پاکستان سے نہیں لائی, وہ پاکستان کبھی نہیں گیا, وہ کسی جو ہے وہ نہ اس نے کبھی بارڈر کراس کیا, نہ کسی تنظیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں واقعی اس نے کوئی ٹریننگ کی, وہ خود اٹھا, خود وہ ظلم اور بربریت کا شکار ہوا, اس نے خود آواز بغاوت بلند کی. تو یہ اسی ظلم اور اسی بربریت کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر بھارت اپنے مجاہدین کو, اگر بھارت اپنے لیڈرز کو, بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس کو آزادی پسند کہہ سکتا ہے تو ہم برہان اور ایسے جوانوں کو آزادی پسند کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اچھا میر وائز صاحب, ذرا میرے پاس وقت کم ہے, جلدی بتا دیجئے کہ کل جمعے کا دن ہے اور بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جمعے کا دن بہت اہم ہے, اور اگر کل کے دن ہم نے ہڑتال کو ناکام بنا دیا تو جو یہ تحریک ہے اس کو قابو کر لیا جائے گا. تو یہ کل جو ہے جمعے کا دن کیوں اہم ہے بھارتی میڈیا کے خیال میں؟ ہماری تحریک تو جاری ہے, چاہے جمعہ ہو کوئی اور دن ہو. ہم نے کہا ہے کہ بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ فوج یہاں سے ہٹائی جائے, یہ جو قتل و غارت گری یہاں پہ ہو رہی ہے, ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے. اور حد کی بات یہ ہے میر صاحب کہ ہم کو تو ماتم کرنے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے. 40 کے قریب ہمارے جوان مارے گئے ہیں اور کسی کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ ہم دو بول ان کے ساتھ ہمدردی کے بولتے, سارا رابطہ منقطع ہے, ٹیلی فون بند ہے, راستے محدود ہیں, کرفیو ہے, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کو کہاں پہ دفن کیا گیا. تو ایسی سچویشن میں جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی صرف جو ہے وہ ایک دن کو یہ اپنا محور بنا رہے ہیں, جمعہ کے دن ہمیں معلوم ہے کہ کالی نماز پڑھنے نہیں دیں گے, کشمیر کی سب سے بڑی مرکزی جامع مسجد کو بھی بند رکھیں گے, ہمیں بھی باہر آنے نہیں دیں گے, شاید کل سخت ترین کرفیو ہو, کسی کو بالکل اجازت ہی نہیں, جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھئی ایک دن انہوں نے یہ احتجاج نہیں کر دی تو سسٹم نارمل ہو جائے گا.
ایسا نہیں ہے. کشمیریوں کا جو غم و غصہ ہے آج یہ بہت جنون ہے, اور غم و غصہ اس سے اور بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شاید میڈیا وہاں پر آ رہا 1700 ہمارے جان بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں, اور حد یہ ہے کہ ان پہ جو آج جو گولیاں تو چلیے, گولیاں ٹیئر گیس تو جو پیلٹ گن استعمال کیا, ان کی آنکھوں پہ جو وہ جو آئے ہیں تقریباً 92 ہمارے پاس کیس ابھی یہاں ایس ایم ایچ ہسپتال میں ہے جن کی آنکھ روشنی متاثر ہو گئی ہے, ایک آنکھ چلی گئی ہے, پتہ نہیں کتنے ہیں جن کی دو آنکھیں چلی گئی ہیں. 8 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی بزرگ خاتون کو مارا پیٹا گیا ہے, پیلٹ لگا گیا ہے. عوام کا بڑا جنون ہے, اور اگر یہ بھارت یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس تو ایک ہی جواب ہے کہ بھائی یہ دیکھیں جی حریت والے جیسے آپ نے کل کہا اور راجدیپ وغیرہ کہ بھائی آپ لوگ کر رہے ہیں, ہمیں تو پچھلے 1 ہفتے سے بند رکھا ہے, نماز پڑھ عید کی دن بھی نہیں, ہمیں 6 سال ہو گئے مجھے عید کی نماز پڑھے ہوئے. گیلانی صاحب کو شاید 3 سال ہو گئے گھر میں بند, یاسین صاحب آج بند ہوتے ہیں کل کھلا ہوتے ہیں. تو یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی طرف نہیں دیکھنا چاہتے, یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ بھئی یہ کیوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ظلم کے خلاف, ان کی بربریت کے خلاف, ان کی پالیسیز کے خلاف. یہ دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں, پاکستان کو لا رہے ہیں, ISI کو لا رہے ہیں, پتہ نہیں کس کو لا رہے ہیں, لیکن اپنی طرف انگلی نہیں اٹھا رہی ہے. جی خرم دستگیر خان صاحب پلیز پاکستان کی سیاست میں جو میر وائس صاحب کہہ رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے جی, ہم نے اس طرح سپورٹ کیا تھا, میں نے کہا کہ آئی تھنک یہاں پاکستان کے میڈیا نے جو OIC کا اعلامیہ تھا اس کے اوپر توجہ نہیں دی, کیونکہ اتنی کلیئرٹی سے OIC نے کہا کہ کانفرنس کالز آن انڈیا ٹو امپلیمنٹ نیومرس UN ریزولوشن آن کشمیر وی ڈکلیئر پوری کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا کانفرنس ایکسپریس کنسرن ایٹ انڈسکریمنیٹ یوز آف فورس, اپریل کی بات ہو رہی ہے, اینڈ گروس وائلیشن آف ہیومن رائٹس کمیٹڈ ان انڈین آکوپائڈ کشمیر بائی انڈین سیکورٹی فورسز. اتنی صراحت سے, اور یہ جس اعلامیہ تک ہم پہنچے ہیں, ذکر ہوا کہ جی عرب ممالک میں پورے جو اسلامک کانفرنس کے ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, ان کے اندر آج کی نہیں 2013 سے جب سے حکومت آئی ہے ڈپلومیسی ہو رہی ہے کشمیر کے لیے, اور اس میں پرائم منسٹر کی دو تقریریں UN جنرل اسمبلی کی, یہ اعلامیہ, اور اس کے بعد سے جو بار بار بھول جاتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے. جی کل اسی کے اوپر کابینہ کا خصوصی اجلاس ہو رہا ہے کل صبح, اس کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس اس میں ڈسکس ہوگا. لیکن جو آلریڈی سٹیپس ہیں میر صاحب وہ بتانے چاہیے کہ فوری طور پر انڈین ہائی کمشنر کو سمن کیا, ابھی تک فورن آفس جو ہے وہ EU کے امبیسڈرز کو بریف کر چکے ہیں, UN سیکورٹی کاؤنسل امبیسڈر جن ممالک کے ہیں ان کو بریف کر چکے ہیں, اس کے علاوہ پورے جو مشنز ہیں پاکستان کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پاکستان تو بڑی کلیئرلی پرائم منسٹر نواز شریف نے سگنل دیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی اخلاقی, سفارتی اور سیاسی مدد جاری رکھے گا. نہیں وہ جو کہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ہمارا تو بول رہا ہے نا. اور آخری بات اہم بات یہ ہے صاحب, یہ کہ پاکستان کی آگے موقف میں آج جو اسٹرینگتھ ہے وہ اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ اس حکومت نے ایک بہت بڑا اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کیا ہے. تو وہ جو الزام ہوتا تھا پاکستان کے اوپر اب وہ نہیں ہے, پاکستان سیریس ہے, اور اب جو کشمیریوں کی یہ جو انڈیجنس جو سپورٹ دے رہے ہیں سفارتی, اب وہ یہ کہ یہ کیسے کر دیں, ایشو یہی ہے. ہم تو 3 سال سے اپنی کوشش جاری رکھتے ہیں. علی محمد خان صاحب کو ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ صرف کشمیر پر آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں؟ ہم سب اکٹھے ہیں, نواز شریف آواز تو دینا, نواز شریف سے پہلے علی محمد جائے گا لڑنے. دیکھیں ہم سفارتی امداد ان کی کر رہے ہیں, سیاسی امداد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ جو انڈیجنس موومنٹ ہے دیٹ از ناٹ کریٹڈ بائی پاکستان, بٹ وی ہیو ٹو میک شیور. دیکھو میں نریندر مودی کو کہہ رہا ہوں کہ یار تم مسلمانوں کے قاتل ہو, بس کرو, کتنا خون پیو گے تم, گجرات میں کتنے مارے تم نے, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. دیکھو 20 کروڑ پاکستانی ادھر موجود ہے, 10 لاکھ جہری افواج ہے, ان سب کی لاشیں اٹھا کے تم کشمیر کو نہیں کنٹرول کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھو 3-4 پوائنٹیں حامد صاحب نے کرنی ہے. ہمارا میاں صاحب کو جب بات کرتے ہیں, اس لیے وزیر اعظم کون ہے, کوئی 2-3 تو ایک ہی ہے نا.